آپ سب کو سلام۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم خداوند کے حضور میں آج پھر اس وقت ہم جمع ہو سکے۔ ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اپنے موجودہ گورنمنٹ کے لیے بھی، سیکیورٹی اداروں کے لیے، فوج کے لیے، عدلیہ کے لیے، اپوزیشن لیڈرز کے لیے بھی ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں خداوند اپنا کام کر رہا ہے، اور یہ کورونا کی جو وبا اب ہوئی ہے وہ آپ لوگوں کی دعاؤں کے سبب سے خدا نے کام کیا ہے، اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم آج اس جگہ پر موجود ہیں۔ لیکن میں آپ کو تحریک یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا جاری رکھیں، بلکہ دنیا کے لیے دعا کو جاری رکھیں کہ خداوند مکمل طور پر دنیا میں سے یہ لعنت کو، یہ وبا کو ختم کر دے، اور ہم اپنے خداوند کے حضور میں اسی طرح سے آزادی سے اس کو جلال دیتے رہیں۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم یہاں پر خدا کے کلام کو سننے کے لیے موجود ہیں۔ آج جب ہم پرستش کر رہے تھے تو میں انجوائے کر رہا تھا خداوند کی حضوری کو، اس کی برکت کو میں محسوس کر رہا تھا، کیونکہ وہی ہمارا خداوند ہے جو ہمیں فضل اور برکت سے معمور کرتا ہے۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے چند باتیں ہم سیکھیں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہم نور کے فرزند ہیں، نہ کہ تاریکی کے۔ ہم نور کے فرزند ہیں، تاریکی کے نہیں۔ ہم اس ٹاپک پر آج بات کریں گے خدا کے کلام میں سے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر نکالیے گا افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 6 آیت سے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 5واں باب 6 آیت سے 14 آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام کو کھولیے گا۔ جن کے پاس بائبل ہے وہ ضرور کھولیں اور پڑھیں گے، لیکن جن کے پاس بائبل نہیں ہے وہ غور سے خدا کے کلام کو سنیے گا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے، مگر اب خداوند میں نور ہو۔ پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے، اور تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے، اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو، بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو، کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے، اور جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے
وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ خداوند کے کلام کی برکت ہم سب پر۔ خدا کے کلام میں سے یہ حوالہ جو ہم نے پڑھا ہے، پالوس اس خط میں افسس کے ایمانداروں کو اپنی گواہی کو قائم رکھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اگرچہ افسس شہر جو تھا وہ روحانی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، شہر کی فضا آلودہ تھی۔ ایسی صورتحال میں چرچ کو انکرج کیا گیا کہ وہ اپنی گواہی، اپنی روشنی اس کو قائم رکھے۔ نہ صرف یہ آپ کے دل میں روشنی ہو، بلکہ اس شہر کے قریب گوشے، افسس کے شہر کے اندر جتنی آلودگی ہے، اس میں تم دنیا کا نور بن کر، لائٹ بن کر، روشنی بن کر چمکو، تاکہ یہاں پر کی فضا پاک ہو جائے۔ یہ چرچ کو انکریجمنٹ دی گئی ہے، یہ ایمانداروں کو یہ حوصلہ دیا گیا ہے، یہ ان کو تحریک دی گئی ہے۔ اور آج صبح میں آپ کو بھی تحریک دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں بھی آج کے کلام کی روشنی میں پرکھیں، دیکھیں، جانیں کہ کیا میں نور کا فرزند ہوں؟ کیا میری کوئی روشنی دوسروں تک پہنچ رہی ہے؟ کیونکہ افسس کے شہر کی جو تاریخ ہے، یہ صورتحال تھی، یہاں پر ارتمس دیوی کا مندر تھا، اور ایک بہت بڑی دیوی، یہاں پر اس کی پوجا کی جاتی، پرستش کی جاتی۔ اس کے سامنے لوگ آتے، چڑھاوے چڑھاتے، اور یہ ارتمس دیوی یہ گناہ کو دعوت دے رہی تھی۔ اس کے سٹرکچر، اس کی صورتحال اور اس کا جو سٹرکچر بنایا گیا تھا وہ اس طرح سے تھا کہ گناہ کو دعوت دیتی، اور شہر جو تھا اس ارتمس دیوی کی وجہ سے مشہور بھی تھا اور اہم شہر بھی گنا جاتا تھا۔ یہاں پر شریعام گناہ تھا، مندر میں حرام کاری ہوتی اور اس کو مقدس جانا جاتا، اور اس حرام کاری کی تائید کی جاتی، اس کی مخالفت نہیں تھی۔ لوگ روحانی گراوٹ کا شکار تھے، لوگ اس گناہ سے آلودہ تھے۔ اس گناہ کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر تاریکی چھائی ہوئی تھی، یہاں پر کوئی روشنی دلوں میں نہیں تھی۔ پالوس رسول نے جب یہاں پر مشنری دورہ کیا تو یہاں پر کی فضا بدلنے لگی، چرچ قائم ہو گیا۔ تو چرچ کو سپورٹ کرنے کے لیے پالوس رسول خط لکھتا ہے، ان کو حوصلہ دیتا ہے، تاکہ چرچ دنیا کے اندر روشنی بن کر، لائٹ بن کر چلے، تاکہ یہ فضا جو آلودہ ہے، تاریک ہے، روحانی گراوٹ میں لوگ پڑے ہوئے ہیں،
शिकार है, लोग कुचले हुए हैं, लोग इसमें पड़े हुए यहां पर फंसे हुए हैं। इन लोगों को भी जिंदगी की, निजात की, रोशनी की जरूरत है। और ऐसी सूरत हाल में पौलुस रसूल खत लिखकर इनको इनकरेज करता है। यहां चर्च को सपोर्ट की जरूरत थी और पौलुस रसूल यहां पर लिखता है और पहली आयत में, 5वें बाब की पहली आयत में वो कहता है, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानिंद बनो, जैसा कि खुदा पाक है। तुम्हारा किरदार, तुम्हारा चाल चलन तुम पाक बनकर रहो, खुदा की मानिंद बनकर, ताकि इस तारीक दुनिया के अंदर तुम रोशनी भरने वाले बन जाओ। और आज यहां पर दुनिया के अंदर, हमारी दुनिया में भी जरूरत है कि ईमानदार लोग खुदा की मानिंद बने, ताकि दुनिया को तहरीक दे सके। और लिखा हुआ है कि खुदा की मानिंद बनो, और ये मुकद्दसों को मुनासिब है। तीसरी आयत में लिखा हुआ है, जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है। ये जरूरत है मुकद्दसों की, ताकि तारीख जगहों पर वो रोशनी बन जाए। और फिर यहां पर वो ये भी लिखता है कि हरामकारी भी है, नापाकी भी है, बेशर्मी भी है, बेहुदाई भी है, ठट्ठाबाजी भी है। ये मुकद्दसों को मुनासिब नहीं है। ये सूरत हाल, इसमें मुकद्दसों को खड़ा होना चाहिए। इसलिए पौलुस रसूल यहां पर खत लिखते हुए उनको इनकरेज करता है। और 6वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यहां पर हमने पढ़ा कि कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे। ये बेफायदा बातें, ये इंसान को जस्ट ये गिरफ्त में ले लेती, तस्कीन है इसमें, लेकिन ये धोखा, ये आलूदगी, ये खुदा से दूरी। इसलिए खुदा का बंदा ये फरमाता है कि कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे। आज भी इस दुनिया के अंदर बहुत से लोग ऐसी बातों से धोखा खा रहे हैं, ऐसे फ्रेम में पड़े हुए हैं, ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं। बज़ाहिर अच्छे दिखाई देते, लेकिन उनकी आंखें, उनका दिल ये लालच और फ्रेम से भरा हुआ, ये गुनाह के पीछे भागते, शहवत को हवा देते। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा न दे। इसलिए चर्च की जरूरत यह है कि चर्च निगाह रखे कि इस दुनिया के अंदर जो बेकायदा चलने वाले हैं, जो सीधी चाल नहीं चलते हैं, हम उनके लिए घुटनों के बल झुककर हम दुआ करें और आसमान के खुदा के हजूर में घुटने देके, ताकि शहर की, हमारी गलियों की, हमारे मोहल्लों की फिजा बात हो जाए और लोग रूहानी सांस लें और खुदावंद को चला मिले। आज सूरत ये है, आज लोग इसी आलूदगी में फंसे हुए हैं और धोखा और फरेब की जिंदगी बस बिता रहे हैं। खुदा का कलाम कहता है कि कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा न दे। चर्च को जिंदा रहने की जरूरत है, क्योंकि चर्च जो है ये पाकीज़गी की जगह है और इसमें नापाकी की कोई गुंजाइश नहीं है। जो शख्स नापाक है, गुनाहगार है, जो अंदर से इसी बात में मगलूब है, चर्च के अंदर उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए कि जिस जगह पर खुदावंद की हजूरी है, वहां पर पाक लोग आते हैं, पाक लोग बैठते हैं, पाक लोग रफाकत करते हैं। गुनहगार वहां ठहर नहीं सकता है, इसलिए गुनाह वहां पर ठहरता नहीं है। इसलिए चर्च को पाक रहना चाहिए। आपको पाकीज़गी की जरूरत है।
آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ میں کس کس جگہ پر آلودہ ہوں, میرا دل کس جگہ پر زخمی ہے, میں کس جگہ پر گیٹ محسوس کرتا ہوں, بیریئر میرے اندر ہے اور میں دھوکے اور فریب کی زندگی بسر کر رہا ہوں. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایسی صورتحال سے نکلیں, گناہ کی وادیوں سے نکلیں, فریب کی شہوتوں سے باہر آ جائیں, ناپاکی سے باہر آ جائیں اور پاک خدا کے ساتھ, پاکیزگی کے ساتھ ملاقات کریں. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ پاکیزگی کے بغیر اس کو پسند آنا ناممکن ہے. یہ ممکن نہیں ہے, یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ناپاک انسان کے ساتھ خدا بات کرے. لکھا کہ خدا کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا ہے. بہت سارے لوگ اس دنیا میں ہیں جو اس طرح سے لوگوں کو فریب دیتے ہیں, لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے, کیونکہ ان ہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے. تم ان کے کاموں میں شریک نہ ہو. خدا کا کلام کہتا ہے تم ان کے کاموں میں شریک نہ ہو. دنیا میں ہیں ایسے لوگ, لیکن وہ خدا کے غضب کے نیچے. خدا دیکھتا ہے, اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں. آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, میں کھڑا ہوں یہاں پر, خدا مجھے بھی دیکھتا ہے, آپ کو بھی دیکھتا ہے. اس لیے بات یہ فکر کریں کہ شاید خدا ہمیں نہیں دیکھتا ہے, ہم چھپے ہوئے ہیں, کون جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے. خدا کی آنکھیں سب کچھ دیکھتی ہیں. تاریکی کے کام دھوکہ ہے, اس میں ٹھوکریں ہیں, گناہ کے چانسز زیادہ ہیں. امثال کی کتاب 4 باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ شریروں کی راہ تاریکی کی مانند ہے, اندھیرے کی مانند ہے, جس میں گناہ کے چانسز ہے, گناہ ہے, بدی ہے, نافرمانی ہے. وہ نہیں جانتا کہ کن چیزوں سے اس کو ٹھوکر لگتی ہے. غور کیجئے, شریروں کی راہ تاریکی ہے اور اس کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ٹھوکر کس سے لگ رہی ہے. وہ ٹھوکر کھاتا ہے, وہ گرفت میں آ جاتا ہے, وہ آلودہ ہو جاتا ہے, وہ پکڑا جاتا ہے. اس لیے کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کی راہ تاریکی ہے. اور پھر اگر امثال کی کتاب اس کے 7ویں باب میں پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے 9ویں آیت میں, رات کے اندھیرے اور تاریکی میں, اور دیکھو وہاں اسے ایک عورت آ ملی, وہ دل کی چلاک اور کسبی کا لباس پہنے تھی, وہ گوگائی اور خود سر ہے, اس کے پاؤں اپنے گھر میں نہیں ٹکتے, ابھی وہ کوچوں میں ہے, ابھی بازاروں میں, اور ہر موڑ پر گھاٹ میں بیٹھی ہے. سو اس نے اس کو پکڑ کر چوما اور بے حیا منہ سے اس سے کہنے لگی, سلامتی کی قربانی کے ذبیحے مجھ پر فرض تھے. اس باب کو آگے جا کر پڑھیے, یہاں پر وہ لکھا کہ رات کے پہر میں وہ اچانک گلی کے موڑ پر چلا گیا اور وہ ٹھوکر کھائی اس نے, اور گناہ نے اس کو گھیر لیا. خدا کا کلام کہتا ہے کہ شریروں کی راہ تاریکی کی مانند ہے, اور اس کو جو ٹھوکر لگتی ہے وہ نہیں جانتا کہ کیا چیز مجھے ٹھوکر لگا گئی, کیا چیز مجھے گرا گئی. اس لیے ہمیں تاریکی کے کاموں سے نکلنے کی ضرورت ہے. نہ صرف خود نکلیے گا, دوسروں کو بھی نکالیے گا. حوصلہ دیجیے.
اور پھر افسیوں کے خط کے 5ویں باب کی یہاں پر 11ویں اور 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو۔ کیا؟ تاریکی کے بے پھل، جن پر کوئی پھل نہیں لگتا، جتنا مرضی کام کرتے جاؤ، گناہ کرتے جاؤ، جو مرضی کرتے رہو، فریب اور دھوکہ دیتے رہو، اس کا کوئی اجر نہیں ہے، اس کا کوئی پھل نہیں ہے۔ اور اوپر ہم روشنی کے پھل کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ 9ویں آیت میں، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے، لیکن یہاں پر تاریکی کے بے پھل کام لکھا ہے، ان میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کر۔ کیا کرو؟ ملامت، تنقید کیا کرو، اس کو کنڈیم کیا کرو، اس کو روکو، اس جگہ پر نہ جاؤ، اس جگہ جانے سے اپنے پاؤں کو روک لیجئے۔ جو جا رہے ہیں ان کو بچائیے، ان کو کہیے کہ یہ خطرناک جگہ، یہ سلپری جگہ ہے، یہ تجھے برباد کر دے گی، ہلاک کر دے گی۔ خدا کا کلام کہتا ہے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو، کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر کرنا بھی شرم کی بات ہے۔ ایسے کام ان کو زبان پر لانا بھی یہ شرم کی بات ہے۔ بہت دفعہ ہم ایسے زوبینی لفظ کہہ دیتے ہیں اور ہم کوئی شرم محسوس نہیں کرتے ہیں، اس سے ہم ناپاک ہو جاتے، آلودہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج میں انکریج کرنا چاہتا ہوں، آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ چرچ کو، ایمانداروں کو ان باتوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آلودہ کرتے اور یہ باتیں شرم کی باتیں ہیں۔ پالوس رسول کہتے ہیں ان کا ذکر کرنا بھی شرم کی بات ہے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں، ہمیں خدا کے کلام کی سچائی کی ضرورت ہے۔ ملامت کرو ان باتوں پر، مت ذکر کرو، یہ شرم کی باتیں ہیں۔ اور پھر خدا کا کلام کہتا ہے کہ تاریکی کا حاکم، تاریکی پر حکومت کرنے والا ابلیس ہے، شیطان ہے۔ اور افسیوں کے 2 باب میں اس کی 2 آیت میں لکھا ہوا ہے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم، یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے ساتھ چلتے پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ نافرمانی کے فرزندوں پر یہ تاریکی حکمرانی کرتی ہے، راج کرتی ہے۔ یہ جسم اور عقل کے ارادے پورے کرنے کے لیے یہ ہمیں اس طرف ہمیں لے کر چلتی ہے، حکمرانی کرتی ہے، اختیار کے ساتھ اس طرف دھکیل دیتی ہے۔ اور یہ غضب کے نیچے لوگوں پر یہ حکمران ہے، غضب کے نیچے لوگوں کو رکھتا ہے۔ اور پالوس رسول کہتا ہے کہ تم ان کے کاموں میں شریک نہ ہو، بچو، نکلو یہاں سے، بھاگو، چھوڑ دو اس جگہ کو۔ اور پھر لکھا ہوا ہے کہ ایسے لوگوں نے سن ہو کر دل کی سختی کے باعث نادان بن کر ہر طرح کے گندے کام حرص سے وہ کرنے لگے۔ وہ سارے گندے کام وہ حرص سے کرتے
सुन हो गए, कोई दिखाई नहीं देता, सुनता नहीं, पता नहीं चलता। ये तारीकी के काम है, मगर खुदा का कलाम कहता है कि अब तुम खुदावंद में नूर हो और नूर के फरजंदों की तरह चलो। तुम नूर हो खुदावंद में। 8वीं आयत में लिखा है, मगर अब खुदावंद में नूर हो। अब गंदे काम, बेहुदा काम, तारीकी के काम, इनसे तुम निकल आओ ताकि तुम खुदावंद में नूर बनकर चमको, ताकि दूसरों को रोशनी दे सको। नूर के फरजान ये अंधेरे में रोशनी ले आते हैं। जिनके दिल के अंदर खुद रोशनी आ जाती है, वो दूसरों को भी रोशनी देते हैं। वो तारीक जगह पर चले गए, वहां पर भी रोशनी के फवारे फूटने शुरू हो जाते हैं। पौलुस रसूल जब इफिसस में गया, उसने ये सारा मंजर देखा, लेकिन इस नूर से भरे हुए शख्स ने, नूर के फरजान ने, उस तारीक जगह में उसने रोशनी का दिया जला दिया और वहां पर एक चर्च को कायम कर दिया, ताकि वहां पर खुदा की बादशाही कायम हो, खुदा के बेटे यीशु मसीह को जलाल मिले। और वहां पर उसने काम किया, दुआ की, घुटने देके अपनी रोशनी वहां पर दी। आज आप क्या कर रहे हैं? आप किसको रोशनी दी है? आपने किसको रोशन किया? आपने किसको मसीह के लिए छीन लिया? आपने किसको तारीकी में से निकाला? आप अगर अपने आप को ईमानदार कहते हैं तो आपने क्या काम किया है? आज मैं ये चैलेंज आपको देना चाहता हूं, ताकि आप अपनी पोजीशन को देख सकें, ताकि आप अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए बरकत का बायस बन सके, ताकि आपके अंदर टमटमाटी लाइफ जो है वो एक अलाव बन सके। इसलिए आज मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं, हमें इस रोशनी की जरूरत है। नूर का फरजंद जहां भी होता है, वो तारीकी में वो रोशनी ले आता है। हमें रोशनी की जरूरत है। हम नूर के फरजंद हैं, तो नूर के फरजंद की उनकी मानद हमें चलने की जरूरत है। पौलुस रसूल यहां पर रोशनी लेकर आ गया। जो नूर के फरजंद हैं, आइए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और 5वें ऐसे पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां बाब 5वें ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि तुम सब के सब नूर के फरजंद और दिन के फरजंद हो। हम ना रात के हैं ना तारीकी के हैं। ये उनको बात की गई है जो ईमानदार हैं, जिन्होंने गुनाह से तौबा कर ली, जिन्होंने अपने गुनाह का इकरार किया और मसीह के खून से जो धुल गए और पाक हो गए। ये बात उनसे कर रहा है और कहता है कि ना हम रात के हैं ना तारीकी के, बस औरों की मानद सो ना रहे, मगर जागते और होशियार रहे, क्योंकि जो सोते हैं रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं। यानी जो गुनाह करता है वो रात की तारीकी में ही करता है। और फिर आगे लिखा हुआ है, मगर हम जो दिन के हैं ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और निजात की उम्मीद का खोल पहनकर
ہوشیار رہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا ہے کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات حاصل کریں۔ ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم روشنی بن جائیں، اس لیے کہ ہم تاریکی کے فرزند نہیں ہیں، یہ کہا کہ ہم نور کے ہیں بلکہ دن کے ہیں، اور دن کے ہی ہم ایمان اور محبت اور نجات اور زندگی سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ کو بھی ضرورت ہے کہ اپنی زندگی پر غور کریں۔ مسیح نے کہا کہ تمہیں ضرورت یہ ہے کہ تم نور کے فرزندوں کی طرح چلو۔ ایماندار نور کے فرزند ہیں، تاریکی کے نہیں ہیں۔ اور پھر متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، تم دنیا کے نور ہو۔ یہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو۔ یہ ایمانداروں کو کہا گیا نور ہو تم دنیا کے۔ کیا آپ بطور نور کسی کو روشنی دی ہے؟ کیا کسی کو روشن کیا؟ کیا کسی کی زندگی میں روشنی کو لائے؟ کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو۔ اور پھر لکھا ہوا ہے کہ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا ہے، اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے، اس لیے کہ گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچے۔ مسیح نے کہا کہ تمہاری ضرورت یہ ہے، تم جو مسیح میں ہو اب تم روشنی دینے والے بن جاؤ۔ اور مسیح نے یہ بھی کہا متی کی انجیل کے 5ویں باب کی 16ویں آیت میں، اس نے کہا کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے لوگ تمجید کریں۔ یہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے۔ کیا آپ کی روشنی چمک رہی ہے؟ کیا آپ کی روشنی دوسروں پر پڑ رہی ہے؟ کیا آپ دوسروں کو روشن کر رہے ہیں؟ خدا کا کلام کہتا ہے تم دنیا کے نور ہو اور تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے۔ ہم ایسا نور، ایسی روشنی ہم کہاں سے لے سکتے ہیں؟ کہاں سے یہ روشنی ہمیں مل سکتی ہے؟ دنیا میں کوئی اور اس روشنی کو دینے والا نہیں ہے، لیکن ایک ہے جس کا میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، آپ کو متعارف کروانا چاہتا ہوں۔ آئیے نکالیے گا یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت کو دیکھیے گا۔ میں آپ کو متعارف کروانا چاہتا ہوں جس سے آپ روشنی، لائٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ دنیا کا نور یسوع مسیح ہے۔ آپ یسوع سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا میں ایک ہی ہے جس سے آپ روشنی پا سکتے ہیں، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے جو مردہ میں سے جی اٹھا ہے۔ وہ آپ کی زندگیوں کو روشن کر سکتا ہے۔ متی کی انجیل میں کہتا ہے تم دنیا کے نور ہو، اور یہاں پر یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے یہ روشنی ان پر تھی، شاگردوں میں تھی روشنی، اور اس لیے مسیح نے کہا کہ تمہاری روشنی آدمیوں پر چمکے
اور آج کے دور میں آپ کو متعارف کروانا چاہتا ہوں، اگر آپ روشن ہونا چاہتے ہیں، روشنی پانا چاہتے ہیں، نور کے ساتھ رفاقت کرنا چاہتے ہیں، نور میں چلنا چاہتے ہیں، نور میں رہنا چاہتے ہیں، تو پھر یسوع مسیح کے پاس آ جائیے۔ اس نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، اور لیکن جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا، بلکہ زندگی کا نور پائے گا، اس کی زندگی روشن ہو جائے گی۔ آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ کس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ دنیا میں ایک ہی ہے جو نور اور روشنی کا منبع، سورس، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ اس سے ہمیں روشنی مل سکتی ہے۔ اور جب مسیح نے یہ بات کہی تو فریسی یہ مسیح کے ساتھ جھگڑنے لگے، یہ کہنے لگے کہ یہ کیا کہتا ہے، یہ جو باتیں کہہ رہا ہے یہ سچی نہیں ہے۔ تو پھر یسوع نے ان کے ساتھ باتیں کی، ڈائلاگ کیے۔ مسیح نے کہا کہ یہ بات میں اپنی گواہی آپ نہیں دیتا ہوں، میری گواہی میرا باپ بھی دیتا ہے جو آسمان پر ہے۔ پھر مسیح نے یہ کہا کہ تم یہ باتیں اس لیے نہیں جانتے ہو، اس لیے کہ تم نیچے کے ہو اور میں اوپر کا ہوں، تم دنیا کے ہو اور میں دنیا کا نہیں۔ کہتے تم یہ باتیں نہیں سمجھتے ہو، لیکن جتنوں نے بھی یہ باتوں کو سمجھا جانا، ان کی زندگیاں روشن ہو گئیں اور وہ خداوند کو جلال دینے لگے اور اس کی ستائش اور اس کی تمجید کرتے۔ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 4 آیت میں لکھا ہوا ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا، اور لوگ آج بھی قبول نہیں کر رہے ہیں۔ آج بھی جو گناہ میں دبے ہوئے ہیں وہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آدمیوں نے اس کو قبول نہ کیا، تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی یوحنا موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا، یہ گواہی کے لیے آیا تھا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائے۔ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا، اور وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ نور کی وجہ سے، نور میں سے دنیا پیدا ہوئی، لیکن لکھا ہوا کہ آدمیوں نے اسے قبول نہ کیا۔ دنیا کیوں نور سے دشمنی رکھتی ہے؟ اس لیے کہ اس کے کام برے ہیں، اس کے کام تاریکی کے کام ہیں، گناہ آلودہ ہے انسان، اور وہ خوف محسوس کرتا ہے تاکہ کسی طرح سے میرے گناہ ظاہر نہ ہو جائے، مجھے ملامت نہ اٹھانی پڑے، مجھے لوگ دیکھ کر تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ اسی لیے لوگ تاریکی میں رہتے، چلتے رہتے، خاموش رہتے وہاں پر۔ آدمیوں نے تاریکی کو پسند کیا، قبول نہ کیا۔ یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 19ویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور سزا کا حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ غور کیجئے کہ جس کے کام برے گناہ میں ہے، جہنم کے راستے پر ہے، ابلیس کے ہاتھ میں ہے، وہ روشنی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کہ وہ تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کرتا ہے اس لیے کہ اس کے کام برے ہیں، کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے۔
मगर जो सच्चाई पर अमल करता वो नूर के पास आता है ताकि उसके काम ज़ाहिर हो कि वो खुदा में किए गए हैं या नहीं किए गए। जिसकी जिंदगी पर खुदा की हुक्मरानी है, जो खुदा के बेटे यीशु के खून से धुल गया है, वो हर रोज नूर के पास आता, वो हर रोज अपनी जिंदगी का जायजा लेता, वो हर रोज अपनी जिंदगी को देखता कि कहीं कोई तारीकी का काम, कोई गुनाह का कोई बोझ, कोई ऐसी मलामत, कोई खौफ, इसने तो मुझे जकड़ नहीं लिया। अगर कोई बात आ जाती तो वो झुक जाता, वो मसीह के कदमों में बैठ जाता और अपने बोझ से हल्का हो जाता और जिंदगी पा जाता और उठकर खुदा की सिताइश करता है। लेकिन जो गुनाह और बदी में धमका हुआ है वो पास नहीं आता, वो नहीं चाहता कि कोई मलामत करे, वो खौफ में है और वो दूर भागता है। मेरे अजीज भाइयों बहनों, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, अगर कोई गुनाह की लकीर है, कोई किसी तरह की तारीकी है, कोई फरेब है, झूठ जिंदगी में है, किसी तरह की कोई एम्बैरस जिंदगी के अंदर है, तो एक ही रास्ता है कि आज यीशु मसीह के कदमों में आ जाइए, उसके खून के नीचे आ जाइए, सलीब के नीचे घुटने टेक दीजिए। आज आपकी जिंदगी वो बदल देगा, आपको पाक कर देगा, आपको रोशनी बख्श देगा। आपकी जिंदगी कैसी भी क्यों न है, वो आज वो बदलने को है। हमें जरूरत है खुदावंद की। मसीह ने चर्च को रोशनी के लिए बुलाया है। चर्च मसीह के दिल पर है। उसने बुलाया इसलिए कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। आज हमारी रोशनी कहां है? हम मान पड़ गए, रोशनी जाती रही है। 5 कुंवारियों की तरह हैं जिनके पास ये बुझ गए, रोशनी चली गई और कुछ भी बाकी ना बचा और वो बाहर रही, अंदर जा ना सकी। क्या आज आपकी सूरत हाल ऐसी है? चर्च में बैठे हुए आप बतौर ईमानदार चर्च का हिस्सा होते हुए अगर आपकी जिंदगी उन 5 कुंवारियों की मानंद के रोशनी मान पड़ रही है, दिया बुझ रहा है, तेल खत्म हो गया है, तो आज मसीह यहाँ पर तेरे लिए मौजूद है और आज तेरी कुप्पियों को तेल से वो भर देगा और तुझे रोशन कर देगा ताकि तेरा दिया दोबारा कभी न बुझे। क्या तू वो तेल लेना चाहता है, वो रोशनी लेना चाहती है? तो आइए अपनी जिंदगी को खुदा के हाथ में दे। एक लम्हा की सब अपने कदमों में खड़े हो जाएं। जो बुजुर्ग है, जो नहीं खड़ा हो सकते, वो बैठे रहे, लेकिन नौजवान उठ खड़े हों और आइए हम दुआ करना शुरू करें और तेल मांगे और कहें कि रोशनी मुझे दे दे और मेरे अंदर जो मेरा दिया बुझ रहा है मुझे रोशनी दे दे। हालेलुया। आइए सब दुआ करना शुरू करें। रोल को से भर जाइए, ये आपका शख्सी तजर्बा होना चाहिए। आइए सब दुआ करें, आंखें बंद कर लें, कोई किसी की तरफ ना देखे। ये आपका पर्सनल मैटर है खुदा के साथ। मेरे भाई मेरी बहन, इसमें शर्मिंदगी मत महसूस कर, तौबा कर ले, इकरार कर ले, मुआफी मांग ले, इस रोशनी से भर जा। तेरी जिंदगी को वो बदल देगा, वो तुझे न्याय कर देगा। हालेलुया।